بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، روزہ رکھنے کے سبب انسانی جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ انسان کا معدہ 11 مہینے کام کرنے کے بعد جب 1 مہینے ریسٹ کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں نہ صرف ہمارے غذائی معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ پورا دن جسم کو گرمی، پیاس اور بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے سحری کے وقت دہی کا استعمال جادوئی تاثیر کا حامل ہے۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال ہر گھر کے اندر کیا جاتا ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں دہی کے سبب ہونے والے ہزاروں اموات کے بارے میں بتائیں گے، اور اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ دہی کھاتے وقت ایسی کون سی غلطی ہے کہ جو بہت سے لوگ جانے انجانے میں کرتے وقت موت کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس غلطی کے بارے میں ضرور جان لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جانے انجانے میں ایسی غلطی کر لیں اور پھر بعد میں پچھتانا پڑ جائے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ سحری کا کھانا برکت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا، لہٰذا اس کو مت چھوڑو۔ معلوم ہوا کہ سحری کے وقت کھانا کھانے میں برکت اور فضیلت ہے۔ ناظرین محترم، آئیے سب سے پہلے سحری کے وقت دہی کھانے کے فائدے جان لیجئے، اس کے بعد اس غلطی کے بارے میں بھی بات کریں گے جو بہت سے لوگ دہی کھاتے وقت کرتے ہیں۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا میں پسندیدہ ترین اشیاء میں دودھ، کھجور، کدو، گوشت، سرکہ اور انجیر شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ دودھ میں موجود آئرن، کیلشیم اور وٹامن انسانی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ دودھ انسانی ہڈیوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے، آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو یادداشت کا مسئلہ ہے یعنی بھولنے کی بیماری رہتی ہے، ان کے لیے بھی دودھ کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ دودھ جگر اور معدے کی گرمی کو دور کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ دودھ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دے سوائے دودھ کے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک نشانی موجود ہے کہ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی کہ خالص دودھ، جو کہ پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کو اس لیے بھی زیادہ پسند فرماتے تھے کیونکہ یہ مردوں میں قوت باء پیدا کرنے کے لیے نہایت ہی مجرب کثیر ہے۔ یہ معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے اور بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، منی پیدا کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور دماغ کو قوت فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار دودھ کے اندر ٹھنڈا پانی شامل کرکے بھی نوش فرما لیتے تھے، جبکہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، جبکہ گائے کا گوشت بھی دوا ہے۔ ناظرین محترم، دودھ کے بیش بہا فائدوں کے سبب دودھ سے بننے والی تمام چیزیں بھی انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں۔ لہٰذا اب ہم دودھ سے بننے والی دہی کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی پیے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کی گئی ہمت سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدابیر اختیار کرے جس کے سبب انسان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو، لہٰذا سحری کے وقت دہی کا استعمال کرنے والوں کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو دہی معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دہی کے اندر موجود پرو بایوٹکس ایک ایسا جز ہے جو انسانی آنتوں کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
دہی میں زنک اور دیگر معدنیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ پرو بائیوٹکس نزلہ زکام کے خلاف قوت مدافعت مہیا کرتا ہے۔ دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے اور جان لیجیے کہ پروٹین انسانی اعضاء کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کے نظام کو درست کرتی ہے۔ یہ آپ کی ہڈیوں کی صحت کے لیے بھی انتہائی بہترین غذا ہے۔ جان لیجیے کہ دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتا ہے اور یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دہی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں موجود پوٹاشیم جسم کے اندر سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ جسم کے اندر کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھنے اور دل کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی دہی کی ایک بہترین غذا قرار دیا جاتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں دل کے مسائل پیدا ہونے کے خطرات 16% تک کم ہو جاتے ہیں۔ دہی میں ایسے اعضاء بھی پائے جاتے ہیں جو انسان جسم کے اندر کینسر کے خطرات کو بھی کم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ دہی بدن کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم پر آنے والی فالتو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔ جب موسم کی تبدیلی ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، دہی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ افطاری تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور جو سحری کے دوران دہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے اسے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا جس کے سبب وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں جو لوگ دہی کا روزانہ استعمال کرتے ہیں ان کا قد دراز، ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ الغرض دہی کے استعمال کے بہت سے فائدے ہیں لیکن اس کے فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا اور قابل ذکر نقصان یہ ہے کہ سحری میں وقت کی کمی کے سبب لوگ جلدی سے دہی کھانے کے بعد اوپر سے فوراً چائے پی لیتے ہیں، یعنی کھانا کھانے کے بعد 1 پیالہ یا 2 پیالے دہی کھا لیا اور اس کے فوراً ہی بعد گرما گرم چائے بھی نوش کر لی تاکہ کھانے کے تمام اجزاء پورے ہو جائیں اور کسی چیز کی کمی باقی نہ رہے۔ تو جان لیجیے کہ اس عمل کے سبب پیٹ میں ایسی خطرناک تیزابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو انسان کو موت کے منہ تک لے جا سکتی ہے۔ اور جان لیجیے کہ رمضان المبارک میں اس عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے معدے میں تکلیف اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر پورا سال معدے کی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دہی کے فوراً بعد گرما گرم چائے کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ نہیں جانتے ان کے اس عمل کی وجہ سے انہیں کون سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو لوگ سحری کے وقت مختلف قسم کے پھل کھانے کے بعد دہی کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب پایا جاتا ہے اور پھر جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے خطرناک کیمیکل جسم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کیمیکل انسانی معدے اور آنتوں کو تیزاب سے بھر دیتا ہے اور اس کیمیکل کے سبب آنتوں اور معدے کی بہت سی خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آنتوں اور معدے میں زخم ہو جاتے ہیں اور پھر ایسا انسان ڈاکٹروں سے طرح کے علاج معالجے میں الجھ جاتا ہے۔ لہٰذا سحری میں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں جو اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہیں۔ سحری کے علاوہ روزمرہ زندگی میں بھی کبھی ایسا ہرگز مت کریں، یعنی دہی کھانے کے فوراً بعد چائے کا استعمال کرنا یا پھر پھل وغیرہ کھانے کے بعد فوراً دہی کا استعمال کرنا کیونکہ یہ مضر صحت اور موت کے منہ میں لے جانے والا عمل ہے۔ لہٰذا ایسی غلطیوں سے خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے پیاروں کو بھی ان کے بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین محترم، درخواست یہ ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔